بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج کا ہمارا بیس ٹاپک ہے اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ اچھا بچے، سب سے پہلے آپ جیسے کہ جانتے بھی ہیں کہ اسم کیا ہے۔ بچے، کوئی بھی نام اسم کہلاتا ہے، چاہے وہ شخص کا ہو، چاہے وہ جگہ کا ہو، یا چاہے وہ چیز کا ہو۔ فار ایگزامپل کتاب، کرسی، قلم، اسکول، یہ سارے اسم ہیں۔ اچھا بچے، اسم کی معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے ہمارے پاس اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یعنی جو اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل قائد اعظم جو کہ پاکستان کے بانی تھے، وہ خاص ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ پاکستان مطلب ایک خاص نام ہے، دوسرا پاکستان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اردو بھی ایک خاص نام ہے، خاص زبان ہے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے اسم معرفہ۔ اب بات آتی ہے اسم نکرہ کی۔ پیارے بچوں، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، اسی طرح اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں جو عام ہو۔ فار ایگزامپل اسکول عام ہے، لیکن ہاں اگر ہم کہیں سینا پبلک اسکول تو یہ پھر خاص میں آئے گا، اور ہم کہیں اسکول تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسکول، یہ ہے اسم نکرہ۔ اچھا، اسکول تو بہت زیادہ ہیں، تو اسکول جو ہوگا وہ کیا آئے گا؟ وہ ہوگا اسم نکرہ ہوگا۔ اسی طرح کتاب اگر ہم کہیں اردو کی کتاب، تو پھر وہ خاص ہوگا، لیکن ہم کہیں کہ کتاب، تو کتابیں تو بہت ہوتی ہیں، اسلامیات کی، اردو کی بہت سی ہوتی ہیں، انگلش کی، مطلب کتابیں تو پھر ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں نا۔ اگر ہم کہیں کہ اسکول، تو اسکول جو ہے وہ اسم نکرہ ہوگا، اور اگر ہم کہیں کہ سینا پبلک اسکول تو پھر وہ پھر اسم خاص میں آئے گا، وہ اسم معرفہ ہوگا، اور صرف اسکول کہیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اسم نکرہ۔ پیارے بچوں، اگر میں کہوں، ایک مثال میں دیتی ہوں، فار ایگزامپل جملے کی صورت میں کہ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے۔ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے، تو اسی جملے میں ہمارے پاس اسم معرفہ بھی موجود ہے اور اسم نکرہ بھی موجود ہے۔ اس میں اسم معرفہ کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہے کراچی، اور اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے شہر۔ اچھا بچے، آج ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم علم، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 3 اسم ضمیر، نمبر 4 اسم موصول۔ پیارے بچوں، اب ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اسم علم کیا ہوتا ہے۔ اسم علم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، یعنی اس کی پہچان کی علامت بن جائے، اسے ہم اسم علم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شاعر مشرق جو علامہ اقبال کا نام مشہور ہوا، اسی طرح شمس العلماء جو مولوی نذیر احمد کا نام مشہور ہوا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس اسم علم کی مثال۔ اچھا بچے، اب ہم بات کرتے ہیں اسم اشارہ کی، کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی یہ، وہ، اس، یہاں، وہاں، ادھر، ادھر، تو یہ ہے ہمارے پاس اسم اشارہ۔
فار ایگزامپل اگر میں ایک مثال بولوں، میں کہوں کہ وہ درخت ہے، وہ درخت ہے، تو یہاں جو وہ ہے وہ یہ ہم نے اشارہ کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اس میں اشارہ۔ اچھا بچے، ایک اور اہم بات، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ مشار علیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ درخت ہے، تو اس میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ یہاں ہم نے اشارہ کیا ہے درخت کی طرف، تو درخت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ مشار علیہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اس میں اشارہ ہوگا۔ اچھا بچے، اب بات آتی ہے اس میں ضمیر کی۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی نام کی بجائے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے نام کی بجائے استعمال ہوتا ہے میں سمجھاتی ہوں۔ اچھا فار ایگزامپل میں کہوں نا کہ عائشہ آج اسکول نہیں آئی، وہ بیمار ہے۔ میں نے ایک بار عائشہ کو نام سے پکارا، دوسری بار میں نے اس کی جگہ اسم ضمیر استعمال کیا، یعنی وہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہے۔ اچھا بچے، اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ پہلی ہے ضمیر غائب، دوسری ہے ضمیر حاضر، اور تیسری ہے ضمیر متکلم۔ اچھا بچے، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ضمیر غائب کون سی ہوتی ہے۔ اچھا، ضمیر غائب وہ اسم ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں ہم بات کریں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ضمیر غائب ہوگا۔ فار ایگزامپل کیسے؟ جیسے میں کہوں وہ اسکول نہیں آیا، اور میں کہوں اس نے مجھے بتایا تھا، تو یہ کیا ہوں گے؟ وہ اور اس کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے ضمیر غائب۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ ضمیر حاضر کیا ہے؟ اچھا، جس سے بات کی جا رہی ہو، مطلب سامنے ہو۔ فار ایگزامپل میں کہوں تم کیوں رو رہی ہو، تو یہ تم کیا ہے؟ یہ ضمیر حاضر ہے۔ اچھا، میں کہوں آپ کیوں لیٹ آئے، تو جو آپ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ یہ ضمیر حاضر ہوگا۔ اسی طرح بچے اب بات کرتے ہیں ضمیر متکلم کی۔ اچھا، بات کرنے والا خود، فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں آج اسکول وقت پر آئی، تو میں کیا ہے؟ یہ ضمیر متکلم ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ ہم آج بازار جائیں گے، تو یہاں جو ہم ہیں یہ ضمیر متکلم ہوگا۔ اب بچے بات آتی ہے اسم موصول کی کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے۔ اچھا بچے، اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ جملہ نہ ملے تو یہ معنی نہیں دے گا، مطلب اس کا اپنا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ کوئی جملہ ایڈ کریں گے تب ہی یہ مطلب دے گا۔ فار ایگزامپل میں بتا دوں کہ جن، تو آپ نہیں سمجھیں گے کہ ٹیچر کیا بول رہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ جن بچوں نے ہوم ورک کیا ہے تو وہ آ جائیں یا ہوم ورک لے آئیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں دیکھو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ٹیچر کہہ رہی کہ ہم نے جن بچوں نے ہوم ورک کیا ہے وہ آ جائیں، تو اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس طرح میں کہوں کہ تو جو کبھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھیں گے اس پہ۔ تو بچے ایسے اسم کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملے تو وہ معنی نہیں دیتے، تو یہ تھا ہمارے پاس اسم موصول۔ اچھا بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اچھا، تو اب ہم بات کرتے ہیں اسم علم کی۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ پہلی ہے خطاب، پھر ہے لقب، پھر ہے کنیت، پھر ہے عرف، پھر ہے تخلص۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پاس اسم علم کی 5 اقسام۔ تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ خطاب کسے کہتے ہیں، لقب کسے کہتے ہیں، کنیت کسے کہتے ہیں، عرف کسے کہتے ہیں، اور تخلص کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خطاب کی۔ اچھا پیارے بچوں،
خطاب عزت اور قابلیت کا وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خدمت، بہادری اور قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کوئی ملک کی خدمت کرتا ہے یا کوئی بہت بڑی بہادری کا کام کرتا ہے یا اپنی کوئی قابلیت دکھاتا ہے تو اس بنا پر اس کو جو نام دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خطاب۔ اچھا، مثال کے طور پر میں کہوں کہ شمس العلماء، کیا؟ شمس العلماء، تو یہ جو شمس العلماء ہے یہ ایک خطاب ہے جو کہ کس کو ملا ہے؟ جو کہ ملا ہے مولوی نذیر احمد کو، جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے۔ ان کو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے یہ خطاب دیا گیا تھا۔ اچھا بچے، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا خطاب، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی خطاب کی۔ اسی طرح اب باری آتی ہے لقب کی۔ پیارے بچوں، لقب وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں خلیل اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام ملا تو یہاں خلیل اللہ لقب ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح، جیسا کہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان بنایا تھا، یعنی وہ پاکستان کے بانی تھے، تو ان کو کیا لقب دیا گیا؟ ان کو قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کا لقب دیا گیا، حالانکہ ان کا اپنا نام محمد علی جناح تھا، لیکن انہیں قائد اعظم کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اچھا بچے، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا لقب۔ اب ہم بات کرتے ہیں کنیت کی۔ پیارے بچوں، کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کنیت کہیں گے۔ فار ایگزامپل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، اسی نام کی نسبت سے انہیں ابن الخطاب کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ابن مریم اور ابن الخطاب کیا تھے؟ وہ تھے کنیت۔ تو امید ہے آپ کو کنیت کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا بچے، اب ہم بات کرتے ہیں عرف کی کہ عرف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ آؤ میں بتاتی ہوں۔ عرف وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ عرف کہلائے گا۔ یعنی آج کل ہم محبت سے بھی نام پکارتے ہیں، ہمیں نفرت کے نام نہیں پکارنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ محبت پیار کو پھیلانا چاہیے، اس لیے ہمیں پیار کے نام استعمال کرنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں عرف کی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ فار ایگزامپل، ایک لڑکے کا نام ہے نعمان اور ہم اسے کہیں مانی تو یہ اس کا عرف ہوگا۔ اسی طرح اگر نام ہے کاشان اور اس کو ہم کہیں کاشی تو یہ جو کاشی نام ہوگا یہ اس کا عرف کہلائے گا۔ پیارے بچوں، اسی طرح اگر نام ہو کامران اور ہم اسے کہیں کامی تو یہ نام جو کامی نام ہوگا یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارے پاس عرف کہلائے گا۔ اسی طرح
اگر میں کہوں احتشام، بات کرتے ہیں تخلص کی. پیارے بچوں، تخلص وہ چھوٹا سا پیارے بچوں اب بات کرتے ہیں تخلص کی. تخلص وہ چھوٹا سا کلمی نام ہوتا ہے جسے شعراء حضرات اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آخری شعر میں استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ اسد اللہ خان غالب، کیا اسد اللہ خان غالب، تو پیارے بچوں اس میں جو غالب ہے نا، غالب، تو یہ شاعر کا تخلص ہے. اچھا بچے، اسی طرح اگر میں کہوں میر تقی میر، تو اس میں جو آخری میر ہے تو یہ کیا ہے؟ شاعر کا تخلص ہے. پیارے بچوں اگر میں کہوں الطاف حسین حالی، تو یہاں حالی جو ہے یہ ہمارے پاس تخلص ہوگا. اچھا بچے، یہ تھے ہمارے پاس تخلص کی مثالیں جو کہ تھے غالب، میر اور حالی. یہ 3 مثالیں ہم نے آج دی. امید ہے بچے آپ کو تخلص کی بھی سمجھ آئی ہوگی. پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ایسلو تھا وہ اسم کی اقسام بلحاظ معنی تھا. اچھا بچے، اس میں ہم نے اسم معرفہ کو جانا یعنی خاص نام، اسم نکرہ کو جانا یعنی عام نام. اسی طرح پھر ہم نے اسم معرفہ کی 4 اقسام کے بارے میں مثالوں کے ساتھ جانا، جو کہ تھی اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول. اس کے بعد ہم نے اسم علم کی 5 اقسام کے بارے میں جانا، جو کہ تھیں خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص. اچھا بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیکچر میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آن لائن کلاس کے ذریعے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، باقاعدہ سے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھا سکتی ہوں. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا، اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت سارا خیال رکھیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.